صوبائی وزراء نے کہا ہے پشاور میں کاروباری اور تجارتی مراکز کھلتے ہیں تو انتظامیہ کی جانب سے گولیاں چلائی جاتی ہیں، اس کو نہیں دکھایا جاتا۔ ہمیں پورا اندازہ ہے کہ کاروباری حضرات اور ہمارے جو رفقا ہیں، دوست ہیں، وہ پریشانیوں میں ہیں، لیکن ہم ایک اہم ایشو کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو روکے ہوئے ہیں۔ پشاور میں دکانیں کھولنے پر فائرنگ کی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے، اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ دیگر اور صوبوں میں جو حالات ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را اگر آپ بالکل حقائق دکھائیں، ساری چیزیں دکھائیں، لیکن پورے پاکستان کی دکھائیں۔ صرف سندھ کو اور سندھ گورنمنٹ کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ اگر یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اگر وہی چیزیں دیگر جگہوں پہ ہو رہی ہیں یا اس سے زیادہ ہو رہی ہیں تو ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے اموات کے حوالے سے بیان پر انکوائری نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ کیا حقائق اور سچ ہے اور کون اہل اور نااہل ہے۔ ایک تو بات چل رہی ہے کہ جی جو چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ اموات ہوئی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرائی جا رہی ہے، تو میں آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں کہ بلکہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس پر کہ کیا حقائق ہیں، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اور کون اہل ہے اور کون نااہل ہے، اور کس کی وجہ سے، کس کی نیگلیجنسی کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے یہ مزید پھیل رہا ہے، تو یہ بالکل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم SOPs بنا رہے ہیں، ہمیں اپنے کاروباری دوستوں کی پریشانیوں کا ادراک ہے۔ سندھ حکومت نے سندھ بورڈ آف ریونیو اور محکمہ ایکسائز کے تحت ان کے ٹیکسز بھی معاف کیے ہیں۔ ہم ان چھوٹے تاجروں کے لیے آسان شرائط پر بلا سود قرضوں کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ ہم نے سندھ ریونیو بورڈ سے، ایکسائز سے جو ٹیکس ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ جو ریلیف سندھ گورنمنٹ دے سکتی ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے وہ ریلیف ان کو دیا ہے۔ مزید ہم چھوٹے تاجروں کے لیے انٹرسٹ فری لون بھی اس کا ارینج کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ ان کے جو لون ہیں معاف کر دیے جائیں، ری شیڈیول کر دیے جائیں، انٹرسٹ کم کر دیا جائے اور ان کو دیگر بھی مراحت دی جائیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ کچھ پہ عمل ہوا ہے لیکن مزید ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور کچھ SOPs کے تحت بنائی جا رہی ہیں جن کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے گی، ہمیں خود بھی اندازہ ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں اور دیگر افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز پریس کانفرنس سندھ حکومت کی ایما پر کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز سیاست کر رہے ہیں۔ کل کراچی پریس کلب میں پاکستان کے بہت نامور اور معتبر جو ڈاکٹرز ہیں، مختلف ایسوسیشنز کے جو جن کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے فیکٹس کی بنیاد پر عوام کے سامنے ایسی صورتحال رکھی جو بہت تشویشناک تھی۔ اب ان ڈاکٹرز نے جب کوئی بات کی تو کہا گیا کہ یہ سندھ حکومت کی ایما پر کر رہے ہیں، یا انہوں نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کوئی سیاست کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی فضول باتوں کا ہم نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نہیں دیتے ہیں۔ اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا فیصلہ عوام کریں، اس کا فیصلہ آپ کریں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون ان صحیح باتوں کو بلا جواز متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری تو کوشش ہے کہ پورے ملک سے ایک آواز اٹھے۔ اب اگر اس آواز میں کوئی بیچ میں بھونگی مار دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان بھونگیوں کو اہمیت نہ دیں۔ وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ ہماری نیک نیتی نہ ہوتی تو کاروباری برادری کی مشاورت سے ہم SOPs اور تجاویز نہ بناتے۔ ہم نے اسی دن کمشنر آفس میں ان تمام تاجروں کے نمائندوں سے ملاقات کی، ان سے ان کی رائے لی، ان سے تجاویز لی۔ ہم تمام وزراء کمشنر آفس میں دوبارہ بیٹھے، اور کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد ہم نے وہ تجاویز بنائیں جو شاید تاجر تنظیموں کی جو نمائندوں کی تجاویز تھی اس سے زیادہ بہتر تھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوبارہ مل نہیں رہے تھے، ہمارے ملنے کا کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ ہماری کمیٹی کام مکمل کر چکی تھی اور وہ سفارشات CM کو دے چکی تھی، تو کمیٹی کا بھی کام نہیں تھا۔ اب جو فیصلہ ہونا تھا وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں ہونا تھا۔ انہوں نے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا، انہوں نے دکانیں بغیر اجازت کے کھولیں، اور بدقسمتی سے پھر وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ دکانیں سیل ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، اور ان کو پھر حوالات میں جانا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ دوست جو سمجھدار ہیں، جو دانش مند ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے
جو موجودہ حالات کو مزید خراب کریں۔